رسول کہوائیں اور اپنے خادموں کو آپ کے شعلہ بناتا ہے۔ میں خدا کے شعلہ بیان خادم پاسٹر پرویز صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آ کے ہم سب سے خدا کے کلام شیئر کریں آپ کی بھرپور تالیوں میں۔ مسیح یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام، اور لاہور کی کلیسیا کی طرف سے بھی آپ سب کو سلام۔ خداوند کی مرضی تو یہی تھی کہ آج پام سنڈے کے بارے میں سکھایا جائے، لیکن یہاں پر عبادت شکر گزاری کے تعلق سے ہے، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں شکر گزاری پر میسج دینا چاہوں گا، کیونکہ چند ایک باتیں جو ہے میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو پام سنڈے ہم مناتے ہیں، کسی کو تاریخ کے اندر اس بات کا علم ہے کہ یہ جو کھجور کی ڈالیاں لے کر لوگ سڑکوں پر نکلتے ہیں، گلی محلوں کے اندر نکلتے ہیں، گلی کوچوں کے اندر نکلتے ہیں، یہ تعلیم کہاں سے آئی ہے اور یہ تعلیم جو ہے تاریخ کے اندر کس شخص نے دی ہے؟ سوال ہے۔ آپ لوگ اتنے عرصہ سے ان باتوں پر چلتے آ رہے ہیں، لیکن ہم بلیور ہیں، ہم خدا کے کلام کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں۔ ہمیں اس بات کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں کیا یہ خدا کے کلام کے اندر موجود ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی خدمت کرتے ہیں، لیکن بائبل کے ساتھ ان کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلتے ہیں، باہر آ کر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ یہ کھجور کی ڈالیاں لے کر گلیوں کے اندر جلوس لے کر نکل رہے ہیں۔ ہم رومن کیتھولک کلیسیاؤں کے اندر وزٹ کرتے ہیں لاہور کے اندر۔ یہ ہمارے چرچ کا جو کیمرہ مین بھائی ہے یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، جہاں بھی ہم وزٹ پر جاتے ہیں تو وہاں پر نوجوان بیٹیاں ہیں جو کہ پڑھی لکھی ہیں، گریجویٹ ہیں، خدا کے کلام کو سمجھتی ہیں، اور اب وہ بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، انہوں نے میرے پر یہ سوال کیا تھا، میں نے انہیں پہلے اس بات کے بارے میں تعلیم دی تھی۔ انہوں نے کہا ہمیں پادری صاحب بہت مزہ آتا ہے، کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلتے ہیں، گلی محلوں میں یسوع کے نام کا پرچار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک یادگاری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ یادگاری ہے؟ پتہ چلنا چاہیے۔ ہم بلیور ہیں، کسی کلیسیا کو چیک کرنا ہو تو کیسے کریں؟ جب تو باہر کا خادم آتا ہے سوال کرتا ہے تو جو میچور کلیسیا ہوتی ہے، جو خدا کے کلام سے بھری ہوئی ہوتی ہے، وہ فوراً جواب دیتی ہے۔ اس لیے کہ جو بھی خادم باہر سے آتا ہے وہ یہ چیک کرتا ہے کہ یہ خدا کے جو لوگ ہیں کتنے خدا کے کلام کو سمجھنے والے ہیں، کتنے خدا کے کلام پر عمل کرنے والے ہیں، اور کتنا خدا کے کلام کے اندر رہ کر چل رہے ہیں۔ کسی کو علم نہیں ہے۔ یہ ہپولیٹس تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ روم کا ایلڈر تھا جس کا نام کیا تھا؟ ہپولیٹس۔ یوٹیوب کے اوپر میرا یہ میسج ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اونلی بائبل بلیور ٹی وی پاسٹر پرویز، وہاں پر آپ جائیں گے آپ کو پوری ڈیٹیل ملے گی۔ ٹھیک ہے، یہ اس شخص نے جو ہے 40 روزوں کا جو ہے خاکہ بنا کر جو تھا روم کو دیا تھا، اور پھر جو روم کی کلیسیا تھی اس نے یہ طریقہ کار جو تھا سب کلیسیا کے اندر رائج کر دیا کہ 40 روزوں کے درمیان جو ہے ایک سنڈے پہلے جو ہے یہ پام سنڈے کا دن گزارا جائے گا، اور یہ بدھ کا راکھ۔ آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ روزے جو 40 مقررہ 40 روزے یہ خاکہ ہپولیٹس نے بنا کر دیا تھا، جو روم کا ایک ایلڈر تھا، یہ یونان کا رہنے والا تھا۔ میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ اگر میں اس کی تاریخ کو بیان کرنے لگ گیا تو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ اسی تاریخ پر گزر جائے، لیکن میں چند ایک اشارے آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعہ ہی یہ شخص ہے، تاریخ یہی کہتی ہے، جو خدا کا خادم یہاں پر کھڑے ہو کر بیان کر رہا ہے۔ تو اس نے یہ جو خاکہ بنا کر دیا تھا، تو آج اگر ہم دیکھیں تو یہ 2000 سال سے یہی کلیسیاؤں کے اندر، تنظیموں کے اندر یہی تعلیم چلتی آ رہی ہے، وہی تعلیم رائج ہے۔ کیا یادگاری کے لیے
یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ میری یادگاری کے لیے تم نے کیا کرنا ہے، وہ تو ہم کرتے نہیں ہیں، وہ تو تنظیمیں کرتی نہیں ہیں، وہ تو مشنیں کرتی نہیں ہیں، وہ تو کلیسیاں کرتی نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، ہم کھجور کی ڈالیاں لے کر نکلتے ہیں۔ کیا اب یسوع مسیح کا آپ استقبال کھجور کی ڈالیاں لے کر کریں گے؟ وہ نبوت تھی زکریا 9 باب کے اندر کہ دیکھ تیرا بادشاہ گدھی کے بچے پر سوار ہے، اور اس نے اس نبوت کو جو تھا پورا کیا تھا، اس نے ثابت کر دیا تھا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج آپ کس چیز کو پورا کر رہے ہیں؟ آج آپ کھجور کی ڈالیاں لے کر گلی محلوں کے اندر نکلتے ہیں۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو عزیز و قارب ہیں، آپ کے جو محلے کے اندر لوگ رہتے ہیں، جو آپ کے ہمسائے ہیں، انہیں خدا کے کلام سے جو ہے ثابت کر کے دکھائیں۔ یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ میں کیا کرنے آیا ہوں، شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ جو کچھ اس کے بارے میں لکھا تھا اس نے پورا کر دیا کہ میں وہی ہوں۔ گدھی کے بچے پر سوار ہو کر وہ داخل ہوا، اور جو کھجور کی ڈالیاں لے کر لوگ داخل ہو رہے تھے، یہ آپ کو پتا ہے 4 دن کے بعد وہ چلا رہے تھے۔ وہ آندہ میں چھڑ دیا، یہ تو انہوں چھڑا تو پھر کیسر کا خیر کو آتے کوئی ہے ہی نہیں، تو جودہ مخالف ہے۔ وہ جو کھجور کی ڈالیاں لے کر اس کا استقبال کر رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ دنیاوی بادشاہ بن جائے گا۔ اور پھر دیکھ لیں وہی لوگ چلا رہے ہیں، کسے مصلوب کر۔ کون لوگ تھے جو کھجور کی ڈالیاں لے کر گئے؟ آج یسوع مسیح کی یادگاری کرنے کے لیے کھجور کی ڈالیاں لے کر ہمیں نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ عبادت کریں، لوگوں کو بتائیں کہ بائبل کی تعلیم کیا ہے۔ ہم جو ہے خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے لوگ ہیں، اور ہم نبی کی تعلیم پر چلنے والے ہیں۔ ہم نبی کے میسج سے جو ہے دائیں بائیں مڑنے والے لوگ نہیں ہیں، کیونکہ نبی رسول ان باتوں کے بارے میں آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہ جلوس جو آج دنیا کے اندر نظر آتے ہیں کھجور کی ڈالیاں لے کر، یہ آپ کو نہیں ملے گی۔ یہ رسولوں کے دور تک نہیں رہا، یہ رسولوں کے جو تھی جب وہ چلے گئے دنیا سے، اس کے بعد تنظیموں نے پھر یہ تعلیم جو ہے رائج کر لی، اور اس کا جو تھا مصنف وہ ہپولیٹس تھا۔ تو آج تنظیمیں اسی کی پیروکار ہیں اور اسی تعلیم پر چل رہی ہیں، اور وہ یہی سمجھتی ہیں کہ ہم بائبل کو فالو کر رہے ہیں، جبکہ بائبل کے اندر ایسی تعلیم موجود نہیں ہے۔ اب جو یادگاری کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے پاؤں دھونا، پاکیزہ جو ہم پر فرض کی گئی ہے۔ شکر کرنا ہم پر فرض ہے، شکر کرنا ہم پر فرض ہے۔ کہ جڑے لوگ شکر ہی نہیں کر دے، نہ شکر ہی نہیں دینے، بڑا کچھ خدا انہوں دے دیں گا تو پھر بھی وہ شکر خدا کا ادا نہیں کرتے، پھر بھی وہی دیکھتے رہن کہ دوسرے کو تو بڑا کچھ ہے، میرے کو کچھ بھی نہیں، کیونکہ نہ شکر ہوں گے۔ تو پھر یہاں پر دیکھیں، آج میں اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرا یہ آج کا عنوان نہیں ہے، میں نے صرف یہ آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اب جو استقبال ہم کریں گے تو کھجور کی ڈالیوں کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ کہاں پر ہوگی؟ بادلوں پر، ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے۔ آپ اپنی تیاری خدا کے کلام کے ساتھ کریں، کھجور کی ڈالیاں لے کر گلی کوچوں میں محلوں میں نکلنے کی ضرورت ہرگز نہیں آپ لوگوں کو۔ آپ تیاری کریں کہاں پر اڑنے کے لیے؟ ہوا کے اندر بادلوں پر اڑ کر اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار کریں۔ اور یہ تیاری کب ہوگی؟ جب آپ کلام کے اندر آئیں گے۔ اگر آپ کلام کے باہر ہی رہیں گے کہ فلانا پادری یہ بات کہتا ہے، دوسرا پادری یہ بات کہتا ہے، پادریوں کو چھوڑ دیں، میری بات کا بھی یقین مت کریں، اس بائبل کو دیکھیں بائبل کیا کہتی ہے۔ ایک ہمارے ادھر تسلیسی خادم تھے، جو وہاں پر پچھلے ہفتے ہمارا ایک بہت بڑا پروگرام تھا لاہور کے اندر، تو وہاں پر وہ تسلیسی خادم میری میٹنگ کے اندر آ کر بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اور بھی 2 لوگ تھے۔ تو وہاں پر جب میں نے میسج دیا تو ان کی کلیسیا کی ایک بیٹی نے یہ بات کہی کہ پادری صاحب سارا میسج دے، اس پادری جو ہے، میں کہا میری کو پادری نہ دشمنی ہے، میرا تو اپنا ہے، ہم سب بھائی ہیں مسیح میں، خادم کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔
कलाम उसी को टच करता है जिसमें कमी होती है, ताकि वो अपने आप को दुरुस्त कर ले। खुदा ने उसे मौका दिया है। हो सकता है इससे पहले वो मैसेज की किसी मीटिंग के अंदर नहीं गया, वहां पर आया, मैंने उससे ये बात मैसेज के दौरान कही, अगर कोई सवाल करना चाहे तो मैं सबसे छोटा था। ये ना समझे कि मैं कोई था, मैं सबसे छोटा हूँ, मैं गदना सा बंदा हूँ, लेकिन जो कुछ मैं बयान करता हूँ, अगर वो सवाल करना चाहे जिस चीज को मैं बयान कर रहा हूँ, तो मैं उसके घर तक आऊंगा, उसका छोटा भाई बनकर उसको बयान बता, उसकी तशरीह करने के लिए, ताकि वो खुदा के कलाम के बारे में जान सके। लेकिन नबी कहता है समझेंगे वही जो चुनाव के अंदर है, दूसरे नहीं समझ सकेंगे। वो आप पर हुटिंग करते रहेंगे, वो आप पर तंज करते रहेंगे और वो आप पर हंसते रहेंगे। इसलिए आज हमने तैयारी कैसे करनी है, खुदावंद की कलाम के अंदर है, खजूर की डालियाँ लेकर नहीं। लोगों को पता नहीं, वो गली मोहल्लों के अंदर फिरते रहते हैं, लेकिन उनको हिस्ट्री का ही पता नहीं कि ये तालीम कहाँ से राइज की गई है कलीसियाओं के अंदर। ठीक है, तो आए हम अपने अनुमान की तरफ आते हैं। निकालिए मेरे साथ ज़बूर नंबर 50, उसकी 22 आयत और 23 आयत पर हम गौर करेंगे। यहां पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, सब हवाला जात निकाल लें, फिर मैं पढ़ूंगा ताकि सबको समझ आ सके। मैं कोई इतना बड़ा खादम नहीं हूं, मेरे सीनियर खादम जिनकी बदौलत आज हम इस जगह पर खड़े हैं, बुजुर्ग इरशाद साहब थे, उसके बाद हमारे जो उस्ताद हैं पास्टर अकमल साहब हैं, इनके वसीला हमने बहुत कुछ सीखा है और आज हम यहाँ जिस मकाम तक पहुँचे हैं तो इनके वसीला हम यहाँ तक आए हैं। नहीं तो हो सकता है हम भी बार तारीकी में होते, अंधेरे में होते। ज़बूर 50 उसकी 22 आयत के अंदर लिखा है और 23 आयत के अंदर, आए खुदा को भूलने वालों, इसे सोच लो, ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो मेरी तवज्जीह करता है, और जो अपना चाल चलन दुरुस्त रखता है उसको मैं खुदा की निजात दिखाऊंगा। सब कहें आमीन। अब यहां पर लिखा गया है, आए खुदा को भूलने वालों। कौन लोग हैं जो खुदा को भूले हुए हैं, जो इस दुनियादारी के अंदर रहते हुए दुनियादारी के अंदर दिल लगा चुके हैं और खुदा के कलाम को वो पढ़ना भी जो है पसंद नहीं करते। अगर फारिग टाइम मिल जाता है तो वो अपने मोबाइलों के अंदर लगे रहते हैं। क्यों? इसलिए वो भूले हुए हैं। खुदा का बंदा उन्हें याद दिला रहा है, आए खुदा को भूलने वालों। आज कल हम देखते हैं दुनिया के अंदर हर घर के अंदर जो है केबल लगी होती है, ऐसी बात है, एलईडी पड़ी होती है, लोग उसे बड़े ध्यान से देखते हैं, लोग ड्रामे देखते हैं, ऐसी बात है। मेरे घर में भी पड़ी हुई है, ये ना समझना कि मेरे घर में नहीं है। तो तकरीबन 4 साल हो गए लेकिन केबल नहीं है। मैं सिर्फ प्रश्न सुनता हूँ, मैं सिर्फ मैसेज सुनता हूँ, अपने बच्चों को लगा के देता हूँ ताकि वो सीखें, समझे मैसेज को। कल भी हम गुजरांवाला के अंदर थे तो वहाँ पर भी ये बात हो रही थी कि एक हमारे मैसेज बिलीवर खादम थे जो कि एक हादसे के अंदर जिनकी डेथ हुई। अब उनकी जो घर वाले लोग हैं वो तंजीमों के अंदर थे। इसलिए पौलुस कहता है कि खबरगिरी क्या करो। जो बंदा अपने घर की खबरगिरी नहीं कर सकता वो कलीसिया की खबरगिरी क्यों करता है? इसीलिए तालीम अपने घर से लागू करें, अपने घर से शुरू करें। जब आप बच्चों को लेकर एलईडी देते हैं, फिर वहां पर बैठकर ड्रामे देखते हैं, फिर फिल्में देखते हैं, फिर ऐसे चीजें देखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप लोग खुदा को भूले हुए हैं। आपके पास वक्त नहीं है। बच्चों को ड्रामों का बहुत शौक होता है,
کہ جب وقت ہوگا تو سارے کام چھوڑ کر وہ ٹیلی ویژن کے آگے آ کر بیٹھ جائیں، LED کے آگے آ کر بیٹھ جائیں کہ یہ ڈرامہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اس ڈرامے کو دیکھنے کی جو ہے ان کے اندر یہ کیا ہوتی ہے؟ خواہش ہوتی ہے، اور یہ خواہش کیا کرتی ہے؟ گناہوں کو جنم دیتی ہے، حاملہ ہو کر گناہوں کو کیا کرتی ہے؟ جنتی ہے۔ تو یہاں پر لکھا ہے اے خدا کو بھولنے والوں، ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو کیا کرے؟ جب خدا غضبناک ہوتا ہے، جب خدا غصے میں آتا ہے، وہ انسان کو بار بار موقع دیتا ہے کہ یہ واپس آ جائے، یہ بھولا ہوا ہے، یہ واپس آ جائے، درست راستے پر آ جائے۔ لیکن اگر وہ شخص نہیں آتا تو پھر خدا اسے کب یاد آتا ہے؟ جب ہاسپٹل پہنچ جاتا ہے، جب گھر کے اندر مصیبتیں آ جاتی ہیں، جب گھر کے اندر پریشانیاں آ جاتی ہیں، جب گھروں کے اندر ایسے بلیس مسائل کھڑے کر دیتا ہے، وہ پہاڑ بن جاتے ہیں، پھر ہمارا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ خدا کے خدام کی طرف۔ شکر گزاری، یہ آج کی جو میٹنگ ہے کس کی ہے؟ شکر گزاری کی۔ یہ شکر گزاری کب کرنی چاہیے؟ چلو یہی پوچھ لیں، پوچھنا چاہتا ہوں اور میں سننا چاہتا ہوں۔ جدو خوش ہوئی ہے اچھا، تو پتہ کی آج کن پادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ چرچ آ جاؤ بھائی جی، پتہ نہیں میں کیسے حالات سے گزر رہا ہوں۔ اچھا، شکر گزاری کی میٹنگ ہے، اتنے آ جاؤ بھائی جی، تمہیں کی پتہ ہے میرے حالات کیسے نے، میں کتنا کو پریشان ہوں۔ اچھا، گھر بیٹھا رہے گا۔ میں آرمی کے اندر تھا تو ایک کرنل صاحب تھے ہمارے کمانڈنٹ، تو اس کا جو ہے ایک بھائی فوت ہو گیا، تو کرنل کی جو مسز تھی وہ مجھے کہتی ہے بھائی پرویز، میں نے کہا جی، یہ ذرا ٹیلی ویژن کا بٹن آن کرنا، ذرا نا دل بجھا بجھا سا ہے۔ اچھا، کوئی گانا شانا سن لو، تھوڑا دل بہل جائے۔ ادھر گھر کے اندر ماتم ہو رہا ہے، اس کا ہسبینڈ وہاں پر گیا ہوا ہے، وہ پیچھے گانے لگا کے سن رہی ہے۔ یہ دیکھ، یہ کیسی شکر گزاری ہو رہی ہے؟ اگر ہم شکر گزاری اس وقت، میں اس بات پر آؤں گا کہ شکر گزاری کب لکھا، ہر روز بلا ناگا، ہر ایک بات میں شکر گزاری کرو۔ خالی یہ نہیں کہ بچہ پاس ہو گیا، آج میری بچی پاس ہو گئی ہے، پادری صاحب آئے ہو ذرا کام، اب میں سوچا کہ چلو شکر گزاری کر لیں۔ تو شکر گزاری پہلے ہے، شکر گزاری پہلے خدا کی کریں۔ خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ خدا کا بندہ یہ بات کہتا ہے، میں آدھی رات کو اٹھ کر خداوند تیرا شکر ادا کروں گا۔ اسی دے سون رہی ہے تو اٹھ گئی، چھٹی والے دن کوئی اٹھا دے تو ہے ٹھائی نہ کھڑا کے بھی نہ بولو میری نیندر خراب ہو جائے۔ خدا کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سوتے کم ہیں، ٹائم سیکھتے ہیں۔ یہ سنسی کی زندگی سے سیکھیں آج۔ ساری ساری رات دعا کرتا ہے، ساری ساری رات کیا کرتا ہے؟ یہ ساری دیڑی کی کرتا ہے؟ کلام سنا گا، جگہ جگہ گلی گلی گاؤں گاؤں منادی کر رہا ہے کہ آج کل دے لوگ انہیں 100 لوگ نے کہیے نا بھائی جی اتنے تک ذرا وزٹ دے جانا ہے، بھائی جی پیدل جانا ہے، انہیں نہیں پائی اس واری کا بندوبست کر۔ اس لوگ تو خدا کو پسند ہی نہیں ہے، نازک لوگ تو خدا کو پسند ہی نہیں ہے۔ ذرا پرانی کلیسیوں پر بھی غور کریں جو خدا کی شکر گزاری کرتی تھی۔ وہ اگر پلوس پر ہم بات کریں تو 6500 کلومیٹر اس نے پیدل سفر کیا خدا کی خدمت کے لیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم رسولوں کے نقش قدم پر چلتے ہیں کیونکہ وہاں پر لکھا ہے وہ رسولوں سے تعلیم پانے، دعا کرنے اور روٹی توڑنے میں، 4 کام میں وہ مشغول رہے۔ کون لوگ تھے جو نجات پاتے تھے؟ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہر روز وہ باز ہی نہیں آتے تھے، ہر روز خدا کی شکر گزاری کرتے تھے کہ اسی آنے سال بعد ایک کری کر لی۔ خدا چولا نہ سا جانا بکا، یا خدا دنیا کی چیزاں نہ بکا؟ اور خدا نو اگر بھوک کے پیاسے تھوڑے لکھا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں وہ سیر اور شدہ کیے جائیں گے۔ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے کلام کی بھوک اور پیاس لے کر اس کی حضوری میں آئیں اور ہر ایک بات میں جو ہے اپنے خدا کی ہر روز شکر گزاری کرتے رہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے، ہم اس کی مرضی کو پورا نہیں کرتے۔
आए खुदा को भूलने वाले ते खुदा नूं भुल्ले। खुदा सानू याद आउंदा है कदों जदों कोई अजीज बीमार हो जाता तो फिर असीं आने खुदा ने मैं तो उहदे लिए इन्ने रोजे रखे सी। एवं गल दाऊद ने रोज़ा रखा था, कितने दिन का रखा था? मैं जरा इन बेटियों से पूछ रहा हूँ, पता चलना चाहिए। आप चर्चिस के अंदर जाते हैं, आप बलीवर हैं, और बलीवर जो होते हैं ना वो कलाम के अंदर ही रहते हैं, बाहर तो जाते ही नहीं है। उन्होंने दुनिया तो और काम ही को नहीं होगा। लोग उन्होंने पागल भी कहेंगे ने वो बेटे ने गीत गा लिया तो पादरी आंदा आ गीत नहीं सी तेन गाना चाहिए। मैं क्या क्यों की होया? ओए तू जरा क्या मैं तो पागल हूँ, यीशु का दीवाना हूँ। उन्हें क्या नहीं कहना चाहिए। तो बच्चे ने उसे लाजवाब कर दिया। उसने कहा जरा गूगल पर जाकर इसकी सर्च करें, इसकी तहकीक करें, आपको पता चलेगा। आप वो पागल की बात कर रहे हैं जो गलियों में फिर रहे हैं। हम उन पागलों की बात नहीं, हम मसीह के लिए पागल हैं। और जिस तरह के गिरपा बादशाह ने क्या कहा कि पलूस तुझे बोस इल्म ने दीवाना कर दिया। और जब हम उन कलीसियाओं के घरों के अंदर गए तो उन्होंने ये बेटियों ने भी सवाल किया, तो मैंने कहा नूह को भी लोग कहते थे ये पागल हो, ऐसे ही कहते थे। वो आंदा सी तूफान होने वाला जे, कश्ती बनाई जा रहा सी, लोग आने सानू तो पानी नहीं नजर आता। बड़े बड़े साइंसदान बैठे होने ने, बड़े बड़े ग्रेजुएट लोग भी बैठे होने ने, जिन्हें PhD नहीं हो सकता कर रखी है। असीं तो नपड़ लोग हैं, असीं तो कुछ भी नहीं। उन्हें कहा पानी कितों आ जाना, पर बाबा कश्ती बनाई जा रही। हसदे हम लंघते आने जाते हसदे वो तूफान होने वाला जे, देख लो कश्ती बन रही है। देखो जी लोग पता क्या, क्योंकि खुदा ने उससे कलाम किया था, वो कलाम के साथ चल रहा था। दुनिया की नजरों में वो पागल था, लेकिन खुदा की नजर में वो रास्तबाज था। दुनिया के अंदर और कोई शख्स रास्तबाज नहीं था। नूह जो था वो मर्दे रास्तबाज था। तो फिर देख ले, पहली शुक्रगुजारी को भी देखें। तूफान नूह के बाद सबसे पहला काम जो उसने किया, कैसी पहला कीड़ा था जो खुश होने शादी ब्याह है छड़ दो डर। नसीबो लाल सुनो जरा, पूरा पिंड सुने हुण, स्टेज लग जाते ने। असी अज बड़े खुश हाँ, है खुश तो वाकई असी बड़े होंगे। धमाला पा रही ने, भैन ने दुपट्टे गलों च पाए ने, गलियां च नचदियां फिरदियां ने, ढोलों के अगे वीडियो बन रही है। ये क्या है? ये शुक्रगुजारी है? ये ना शुक्रगुजारी है। आप बलीवर हैं, आप खुदा को भूले हुए हैं। लिखा है अगर तू खुश है तो क्या कर, मेरी हमद के गीत का, बजाय कि आप उस दिन अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसकी मददसराई करें। लिखा अगर मुसीबत में है तो दुआ कर। हम खुदा के खिलाफ चल रहे होते हैं तो पिछले आने जी सारा कुछ खुदा ही सानू दिता। खुदा कह रहा कि तुम गला च दुपट्टे पा के नचते फिरो। और खुदा ने तुहानू कहा कि नसीबो लाल नू सुनो, तो फिर सुने। आप लोग खुदा को भूले हुए, आप भटके हुए, आप खो चुके हैं। इब्ने आदम इसीलिए आया था कि खोए हुओं को ढूंढे और निजात दे। जो लोग बलीवर होते हैं उनके अंदर वो गैरत होती है पलूस वाली। और फिर आप आज देखें कि किस तरह, मैं इसी बात पर ही ना बोलता हूँ, शायद घंटा गुजर जाए, ठीक है। मैं थोड़ा आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? आए खुदा को भूलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुमको क्या करे, फाड़ डाले। जो खुदा की शुक्रगुजारी करता है वो खुदा की क्या करता है? तमजीद करता है। और तमजीद करना क्या है? उसकी इज्जत करना, उसकी इज्जत करना। क्या आप खुदा का खौफ मानते हैं? आप खुदा की इज्जत करते हैं? इज्जत का मतलब होता है ये हमारे घर का एक सरबराह है, हम उसके कहने के मुताबिक चलते हैं, ये होता है इज्जत। इसके बच्चे बड़े वफादार हैं, अपने बाप की इज्जत करते हैं, हम उसके बच्चे हैं। दुआज के बड़ा बड़ कह देने आए हमारे बाप, तू जो ते बच्चे भी बने होंगे, तमजीद भी की जो। आज अपने आप पर चेक करें। खुदा का बंदा यसाया ये बात कहता है, जब वो खुदा की हजूरी में खुदा को देखता है तो वो दूसरों पर अफसोस नहीं करता, बल्कि वो ये कहता है कि मुझ पर अफसोस। क्या कहता है? आज दूजिया दे असी करते रहिए कि फलाना भाई है कर रहा जे, फलानी भैन है कर रही है, साडा फोकस ही दूजिया ते हुंदा, अपने हल हुंदा।
ਦੂਜੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਿਨਕਾ ਛਤੀਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਬਿਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ। अपने आप को चेक करो। आज का कलाम हर बंदे के लिए, हर बेटी के लिए, हर बहन की जिंदगी के लिए है। अपने पर इसको अप्लाई करें, चेक करें कि मैं कहीं खुदा को भूली हुई तो नहीं हूं। क्या मैं वाकई ही खुदा की तमजीद करती हूं? मैं वाकई ही खुदा की शुक्रगुजारी करती हूं? और वो कैसी शुक्रगुजारी है ये आपको पता है कि अगर नए अहदनामा के अंदर एक शख्स था जिसने बड़ी अकीदत दिखाई, खुदावंद यीशु मसीह को अपने घर के अंदर बुलाया, ज़ियाफत का एहतमाम किया, जिस तरह कि आज भाई ने यहाँ पर एहतमाम किया हुआ जी, एहतमाम किया ना, शमौन ने भी किया। आप लोग समझते हैं, मैं वालों की तरफ नहीं जाऊंगा, बात लंबी हो जाएगी जरा, ठीक है। इसलिए मैं आपको वैसे बताना चाहता हूं और वक्त भी बचाना चाहता हूं। उसने उसकी ज़ियाफत को कबूल कर लिया और जब वो उसके घर के अंदर चला गया तो वहां पर वो बैठा हुआ है और एक औरत आई है जो गुनाहों की दलदल के अंदर फंसी हुई थी। उसने सुना होगा कि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह आए हैं, तो वो उस घर के अंदर पहुंच गई। जिस तरह भाई ने यहाँ पर लोगों को बुलाया है, बहुत से लोग जब खुदा के कलाम को सुनते हैं तो बदल जाते हैं। लेकिन जब शमौन फरीसी के घर के अंदर यीशु मसीह बैठा हुआ था, वो औरत इत्रदान के अंदर बहुत कीमती इत्र लाई है और वो आकर यीशु मसीह के कदमों के पास गिर गई है। उसको गिरने का मतलब क्या है? ये एक सजदा है, कदमों में झुकना, अपने आप को झुका देना, ये एक सजदा है। तू इस लायक है, मैं तेरी हजूरी में ये एक रहम की अपील करती हूँ, मैं इकरार करती हूँ कि तू मुझे माफ कर सकता है। लेकिन जिस शख्स ने ज़ियाफत की वो जरा वहम से चला, शख्स मुब्तला हो गया। अगर ये शख्स नबी होता तो इसे पता चल जाना चाहिए था कि ये कैसी औरत है जो इसके पांव को छू रही है, जो इसके बदन को छू रही है। ये अब देख ले, ज़ियाफत तो उसने की, लेकिन वो यीशु को पहचानने में नाकाम हो। आज बहुत से लोग ज़ियाफतें भी करते हैं, बड़ी बड़ी देगें भी देते हैं, बड़े बड़े आला तरी शुक्रगुजारियां खुदा के हजूर करते हैं, लेकिन अपना आप खुदा को देते नहीं। क्या खुदा इन चीज़ों का भूखा है? ज़बूर के अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है। अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता। जंगल के सारे दरिंदे परिंदे जानवर सब खुदा कहता है मेरे हैं, मैं सब का मालिक हूँ, मैं तुझसे ये बात ना कहता। तो अब उस औरत ने क्या किया? आकर आंसू बहाए, वो रो रही है, उसके आंसू यीशु मसीह के कदमों पर गिरते हैं। अब वो अपने दिल ही दिल में ये बातें जो है ख्याल के अंदर गुम है। और यीशु मसीह ने उसे एक बात कही। यीशु मसीह ने उसे क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, बता मुझे, मैं तेरे घर आया, तूने मुझे पाँव धोने के लिए पानी तक ना दिया, लेकिन मैं जब से आया इस औरत ने मेरे पाँव को जो है अपने आंसुओं से धोया और क्या किया है, मेरे पाँव को चूमा। क्यों? तो भैनों के वाल भी बड़े बड़े होते हैं। कि अज के भैनों के वाल वैसे शैम्पू नहीं ला रहे, साढ़े को तो गल्लां ने सीधियां कैमिकल ने चमक भेजदियां ना कि मेरे बालों बड़ी शाइनिंग आ जाए, मेरे बालों बड़ी चमक आ जाए बनावटी। तो फिर क्या फायदा जे वाल ही नहीं सिर जाना, वो चमक ही नहीं रहनी दे। और मुझे एक बहन कहती है, पादरी साहब मैं एक खादम से आपको मिलवाना चाहती हूँ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ? पादरी वारसों ने विग लाई होंगी। मैं कहा बरूपियां नहीं मिलता। और मैं कहा अगर मिलना तो यसू नूं मिलना, और जड़ा साडा वारस है, जड़ा साडा मालक है, ऐसे खादमां नाल दुनिया नाल मिलाओ। जेड़े बरूपियां बड़े फिरदे ने, जेड़े विग ला के अपने आप नूं छुपांदे फिरदे ने। मैं कहा उहनूं अदाकार कहो, खादम मत कहो। ते अगों बेटियां फिर हसदियां भी ने
کیونکہ ہم نے کس طرح سے خدا کی شکر گزاری کرنی ہے، تو ہم شکر گزاری بھی نہیں کرتے۔ خدا کہتا ہے ہر روز کہ اسی آنے مہینے بعد تے مہینے بعد بھی کی سال بعد ہی سال ہی نہ جاتے تے پھر اسی آنے جی شکر گزار کسی والا بچہ پیدا ہو جاتے بھائی جی بڑی مبارک ایویں گل چلو بھائی جی آئے پھر شکر گزاری کی عبادت کر لی کہ پہلا پادری بھی اتنے ہی ہوں چلو میں تو دوروں آ گیا تو پادری اکمل صاحب روز ہی اتنے ہوں کدی روز ہی کبھی کرو پادری صاحب ساتھ خدا دی شکر گزاری کریے عبادت کریے ضروری نہیں کہ تھی دیکھا بگاؤ ایسی شکر گزاری خدا نہیں چاہتا خدا یہ چاہتا ہے جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے کیوں اسے قبول کرتا ہے کہ اس کے پاس خدا کا پیغام ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلے اس بات کو ہم ختم کریں کیونکہ اس عورت نے کس طرح اس نجات کو پا لیا جس کو وہ شمان فریسی نہ پا سکا ضیافت اس نے کی بڑا خرچہ کیا ہوگا بڑی ڈشیں بنائی ہوں گی کہ عورت کی لے کے آئی اپنے ہاتھ سے پتہ یسوع مسیح کے دور کے اندر ایک شخص نے تنزیہ یہ بات کی خداوند میں تیرے حضور ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا ہوں اور اپنی ساری آمدنی پر یقینی دیتا ہوں ایک شخص آیا اس نے آسمان کی طرف دیکھا زور زور سے اپنی چھاتی پیٹنی شروع کی یسوع مسیح سے ایک شخص نے سوال کیا ان دونوں میں سے کون خدا کی نظر میں مقبول ہو کر گیا اس نے کہا وہ اطلاع ہے دنیا کی نظروں میں آج دنیا کی نظروں میں بھی خدا کا نبی کہتا ہے نا 3 قسم کے ایماندار ہیں تو آج بھی دنیا کی نظروں میں لوگ بڑے ہیں مقدساں آ جان تو ایماندار نے باہر چلے جان تو غیر ایماندار نے نقلی تو جب مقدسہ شام میں آ کے اسی بڑے ایماندار ہیں بڑے نعرے بے ماری ہے یہ کی فائدہ دھوکھا اپنے آپ دے رہے ہو خدا نو تو دے نہیں سکتے پادری نو دھوکھا دے سکتے ہو خدا نو تو نہیں دے سکتے تو پھر یہاں پر دیکھیں اس عورت کے جو تھے آنسو جو اس نے بہائے تھے جو قیمتی عطر وہ لائی تھی یسوع مسیح کے پاؤں پر جو ہے اس نے گرایا اور وہاں کی جو کلیسیا تھی جو لالچی لوگ تھے جو پیسے کی خاطر خدمت کرتے ہیں جو منسٹریز کے اندر چلے جاتے ہیں جو مشنوں کے اندر چلے جاتے ہیں بڑی بڑی سیلری ملتی ہے ان کو بڑی سہولتیں ہوتی ہیں بڑی بڑی گاڑیز ہوتی ہیں بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں اور وہ خدا کی شکر گزاری کو بھولے ہوئے کیوں اس لیے کہ اس عورت نے جو ہے وہ شکر گزاری خداوند کے حضور آ کر گزرانی ہے جو کہ شمعون فریسی نے نہیں گزرانی خدا نے اسے قبول کیا اس نے کہا جا تیرے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے کیا کہ جنہیں اپنے کار انتظام کیتا وہ شخصی مبتلا کہ خدا دے کلام سے کی لکھا ہے شکی لوگ تو کدی جگہ جا ہی نہیں سکتے خدا کے پاس آنے والے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ جب شک ہوئے گا جو کچھ مانتے ہو شک نہ کرو تمہارے لیے ویسا ہی ہوگا تو خزانچی جو تھا اس نے کہا یہ جو اتنا قیمتی تھا اس کے پاؤں میں کیوں ڈالا گیا تو یہ اگر بیچ کر غریبوں کو دیا جاتا تو اب کلیسیا ہی جو تھی جو لالچی ہو چکی تھی وہ کیا ہے اس پر احتجاج کر رہی تو یسوع مسیح کو اس عورت کے لیے کیا کرنا پڑا کھڑا ہونا پڑا اس کے دفاع کے لیے اس نے کہا غریب غربا تو ہمیشہ تمہارے پاس ہی ہے اس نے میری بھلائی کے لیے کی تو پھر آج خزانچی جن کے پاس خزانے کی تھیلی رہتی ہے وہ اسی چکر میں نے کبھی اپنی چرچ کے اندر ہدیہ بھی نہیں کھایا میں باہر میٹنگز کرتا ہوں میں لوگوں کے گھروں کے اندر وزٹ کرتا ہوں یہ میرے چرچ کا جو ایک خدا کے روح سے مامور شخص ہے خدا کو قبول کر رکھا ہے ہمارے چرچ کا جو کیمرہ مین ہے یہ ہر جگہ میں جہاں جاتا ہوں میرے ساتھ ہوتا ہے اسے پتہ ہے لوگ مجھے ہدیہ دیتے ہیں میں دعا کر کے واپس لوٹا دیتا ہوں میں کہتا ہوں بہن جی خداوند کو قبول ہو گیا ہے اب آپ اپنا روپیہ پیسہ اپنے پاس رکھیں خداوند کا شکر ہے خدا نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور میرا ایک مقصد ہے کہ آپ اس کلام کو قبول کریں اور اس کلام کا کام کریں مجھے آپ کے روپے پیسے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اس
उस बादशाही में देखना चाहता हूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे खड़ा किया। ना हम उन खादमों में से हैं कि जेड़े घर कोई चंदा ना दे तो आने ने पादरी उधर जाते हैं, जिधरों चंदा बहुता लगे ना उधर पादरी सुबह शामी आते। ये बड़े अच्छे लोग, ये बड़े खुदा ना वफादार लोग। तो जेड़े ना दे तो भैन गरीब सी, दुनिया की रद्द की हुई सी, यसू की नज़र चो मकबूल हो गया क्योंकि अपने आंसुओं के नाल आई, अपने कीते दे सारे तो जी सी शर्मिंदा सी। यसू मसीह ने, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। तो फिर आप देख लें जो लोग यसू को देखना चाहते हैं शुक्रगुजारी के वसीले, कितने लोग देखना चाहते हैं, तो आज फिर वादा कर लो कि हर रोज़ ही तुसा शुक्रगुजारी करनी। सिर्फ ये नहीं कि जिदन देख पकाई या बच्चा पास होया या बच्चा हो गया या किसी की तरक्की हो गई जी मेरा अहदा वड्डा हो गया तो फिर ही शुक्रगुजारी करनी है ना, ये सारी चीज़ें बाइबल से बाहर है। फिर आप कहते हैं हम बलीवर, बलीवर हर बात में शुक्रगुजारी करें और वो हर रोज इकट्ठे रुफाकत रखें। मैं जहां भी जाता हूं मैं ये कहता हूं खाली एक दिन नहीं, संडे मसीही नहीं बल्कि हर रोज का मसीही वो होता है जो डेली खुदा की शुक्रगुजारी करता है, रोजाना हर एक बात में खुदा की शुक्रगुजारी करे। तो फिर देख लें ज़कई जो था बड़ा छोटा, कद छोटा था, वैसे तो हो सकता उम्र मेरे नाल बड़ा तेरे ना समझो भी बच्चा सी, ठीक है, कद छोटा सी, पर ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਆਰਜ਼ੂ ਸੀ कि मैं किसी तरीका यसु मसीह ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵਾਂ। ਆਰਜ਼ੂ ਵੱਡੀ ਸੀ, ये नहीं गल देख लो ना, जिसका दिल बड़ा था कि मैंने हर हाल में इसे जो है देखना है। तो जो यसु को देख लेता है, पलूस ने देखा था जो सौल था पहले, फिर वो सौल रहा, और जेड़ा यसु ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ तो बदल ही जाता है। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਪਿਛਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਕਿੰਜ ਦਾ ਸੁਪਨਾ है ਤੇ ਕਿੰਜ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ है। मुझे लोग कहते हैं, सवाल पूछते हैं, पादरी साहब बड़े बड़े ये जो खादम टेलीविजनों के ऊपर आते हैं, हाथ रखते हैं, ऐसे करते हैं, सारा हाल ही गिर जाता है। मैं कहा जो उठता तो फिर बाहर जाता तो की करता, जरा हाल भी तो वेखो ना भी बाहर की करता है। और जिन्होंने खुदा दा रूह टच कर लवे और जिन्होंने खुदा दा रूह छू लवे ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ बदल जाती है। ਉਹਨੂੰ ਤੇ दुनिया फिर नजर ही नहीं आती, वो पलूस की तरह फिर कह देता है कि अब मैं जिंदा बल्कि मसीह मुझ में। और फिर उसका एक ही मतलब होंगे, हुण लोग मनु ना वेखण, हुण लोग सिर्फ मसीह नूं वेखण ते कि लोग जान सकन कि शख्स पहले वाला हुण बंदा नहीं रहा, हुण इहदी जिंदगी च मसीह आ गया। तो फिर यहाँ पर देखें ज़कई जो है यसु मसीह को देखना चाहता है और वो बड़ी कोशिश करता है, लेकिन हजूम इस कदर होता है यसु मसीह की चारों तरफ, यसु मसीह दरमियान में जा रहा होता है लेकिन वो यसु मसीह को जो है देख नहीं पाता। तो उसने एक आइडिया बना लिया, उन्हें कहा कद तो चलो भाई मेरा छोटा है तो हम कोई होर ही तरीका इस्तेमाल करना, तो पाकिस्तानियों को तो वैसे बड़े तरीके, ठीक है, लेकिन हम उस इलाका की बात कर रहे हैं। उसने कहा यसु मसीह नीचे से गुजरने वाला है कि मैं क्यों ना ऐसा करूं कि गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता हूं, जब यसु नीचे से गुजरेगा कि चलो मैं उत्तों तो उन्हें देख ही लूंगा, साइडा तो नहीं नजर आता। अब देख लें यसु मसीह आ रहा है और यसु मसीह भी उसी दरख्त के नीचे आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके दिल के अंदर ये प्यास थी, उसके दिल के अंदर ये भूख थी खुदा के कलाम की, जो कि उसने उस जगह तक ले गई। वो तो दरख्त चढ़ गया, यसु नूं वेखण कि असीं की करने आए, असीं थल्ले बह के भी शुक्रगुजारी करना पसंद नहीं करते, अपने घर च मंजी ते बह के कर लईए, वो बैड ते बह के शुक्रगुजारी कर लईए भई यसु सानूं नजर आए। तो यसु नजर उन्होंने नहीं आउंदा जिन्हां दे दिल दे अंदर भुख ते प्यास हुंदी है, जो आरज़ू रखते हैं, जो उस राह पर चलते हैं जिस राह पर वो जाता है। और यहाँ पर देखें यसु मसीह जब वहां पर आकर खड़ा हो गया तो यसु मसीह ने ऊपर देखा, मैंने कहा ज़कई नीचे आ, क्या कर और तू मुझे देखना चाहता है और मुझे तो आज तेरे घर में रहना ही जरूर है, तू मुझे देखना चाहता है और मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। आज घर के घर के साढ़े बंद ने गीत बड़े सुनने आए, दिल दे बूहे खोल दे यसु, खाली गीत सुनने वाल भी असां उत्ते नहीं जुड़ जाऊँ।
جو اتنے جانا نا یہ عمل کرنا یہ قبول کرنا ہے. جس طرح اس روز ہوا تھا نا مال کی کتاب 2 باب کے اندر بڑے سارے لوگ سن, بڑے ممالک دے لوگ اتنے جمع سن, بڑے سارے ملکوں دے لوگ جمع سن, لیکن چند ایک لوگوں نے آ کے کیا سی بھائیو ہم کیا جنہوں نے بھوک سی, جنہوں نے پیاس سی, جنہوں نے کلام نے اثر کیتا سی, انہوں رسولوں کو آ کے پوچھا کہ اب بھائیو بتاؤ کہ ہم کیا کریں. انہوں نے کی کیا تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے شکر گزاری. انہوں نے دل ٹوٹ چکے سن, کنوں سن کے اج بھی پتا لگنا چاہیے دل ٹوٹ گئے. یہ کلام ہے جڑا توڑتا ہے, بندہ کسی کو نہیں توڑ سکتا پاویں ساری زندگی گلاں سنا کے سنا رہے, لیکن جدو کلام آتا ہے, جدو خدا دا روح موجود ہوتا ہے تو زندگیاں دے اندر جڑا تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. اور یہاں پر پھر لکھا ہے زکئی سے یسوع مسیح نے کیا کہا, مجھے آج ہی تیرے ہاں رہنا. یسوع ساڈے گھر چ بھی آنا چاہتا ہے, تیرے گھر وچ پھیرا پانا, کوئی چار دیواری چ نہیں آ کے رہنا چاہتا, وہ اندر ہے گھر ہے ایتھے. تو جدو ایتھے وہ آ جائے گا تو پھر نظر کون آئے گا, پھر ڈھول ڈمکے نظر آؤ گے, پھر میدیاں نظر آؤ گیا, پھر پرستش شکر گزاری نظر آئے گی, پھر منادی نظر آئے گی. پھر آپ دن نہیں دیکھیں گے, آپ وقت کو نہیں دیکھیں گے, آپ بس خدا کی حضوری میں آپ کی یہ خواہش ہوگی کہ میں ہر میٹنگ ہی اٹینڈ کروں. وہ ٹائم کو لوگ نہیں دیکھتے جو خدا کی شکر گزاری سے بھرے ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی باعث برکت بن جاتے ہیں. پہلے وہی زکئی کو دیکھیں جو لوگوں کا نہ حق پیسہ کھاتا تھا, لوگوں سے نہ حق لے لیتا تھا, لیکن جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا اسے اپنا آپ دکھائی دیا, جس طرح یسایہ کو دکھائی دیا جس نے کہا میں نجس لب لوگوں میں بستا ہوں. تو اس کے حضور سے ایک فرشتہ نے فوراً ایک چمٹا لیا اور کوئلے کو لے کر اس کے لبوں پر لگایا. جب بندہ خدا کی حضوری میں ہوتا ہے نا اسے اپنا آپ دکھائی دیتا ہے کہ مجھ میں کس چیز کی کمی ہے. تو یہاں پر دیکھ لیں زکئی نے جب یسوع مسیح کو دیکھ لیا, اس سے پہلے اس نے یہ اقرار کیوں نہیں کیا؟ جب اس نے یسوع مسیح کو دیکھا, یسوع مسیح اس کے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ہے, وہ بڑا خوش ہے, ضیافت کی جا رہی ہے, خوشی منائی جا رہی ہے, اور ابھی یسوع مسیح وہاں پر بیٹھا کھانا کھا رہا ہے اور زکئی اٹھ جاتا ہے, وہ کھڑا ہو جاتا ہے کلام کے ساتھ اور وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے, خداوند اگر میں نے کسی کا نہ حق کچھ لے لیا ہے تو آج میں اسے 3 گنا جو ہے زیادہ واپس لوٹاؤں گا, یعنی کہ چگنا 4 گنا. دیکھیں یہ ہوتی ہے تبدیلی. کیا نالوا پر آپ کو کھا بیٹھا ہے, کیڑی تبدیلی تو کیڑی شکر گزاری آنا میں آگی کا اچھا تو بیٹھا شکر گزاری. پھر دیکھیں خدا یہ دیکھتا ہے جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خدا کی. تو پھر آج سن لیں, اگر آپ خدا کی جماعت ہیں, اگر آپ خدا کی کلیسیا ہیں تو پھر پہلی کلیسیا کی کاپی کریں. ان کا جو مال سواب تھا نا وہ یہاں یہ نہیں سمجھتے میرے ہے, انہیں ساڈا ہے, سب کا مشترکہ تھا. تو آج شکر گزاری, یہاں پر آپ شکر گزاری کی قربانی گزرانتے رہیں, اور ایک بھائی بھوکا مر رہا ہے, آپ اس کے لیے کچھ نہیں کرتے, تو کیا خدا آپ سے خوش ہے؟ وہ آپ کا بھائی ہے, آپ اس کو جیتیں, خدا کے کلام کے ساتھ جیتیں, وہ بھی آپ کے ساتھ مل کر شکر گزاری خدا کی کرے. تو زکئی نے کیا کیا؟ خدا کی شکر گزاری کی, اور پھر اس نے اعلان کیا, اور یسوع مسیح ہنس رہا ہے اور وہ یہ بات کہتا ہے کہ آج نجات اس گھر میں. جتنے یسوع آ جاتا ہے پھر اتنے نجات آ جاتی ہے. وہ یسوع نو دیکھنا چاہتا ہے, یسوع دے گھر سے بسیرا کر لیا, وہ اندروں یسوع نظر آیا, پھر انہیں اقرار کر لیا کہ یسوع نے کہا یہ بھی ابراہیم کا فرزند ہے. آج اس گھر میں نجات آئی ہے. میرے پاس ابھی ہوس چرچ ہے, تو بہت سے لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ پادری صاحب جو ہے یہ اپنے گھر کے اندر جو ہے انہوں نے کمرہ مخصوص کر رکھا ہے, وہاں پر چرچ لگاتے ہیں. تو میں بتانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو بھی, جو لوگ اس میسج کو جو ریکارڈ کیا جا رہا ہے, جتنے لوگ اسے فیس بک پر یا یوٹیوب پر سنتے ہیں, تو خدا
اسی جگہ پر موجود ہے جہاں دو اس کے نام سے جمع ہے. تو سانکی سمجھے کہ جڑا اٹھاں دا بنایا ہوا ہے گھر خدا وہ ہی رہتا صرف. داؤد کی زبانی خدا یہ بات کہتا ہے اور آگے ایمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے خدا ہاتھ کے بنے گھروں میں نہیں رہتا. گھر بڑے بڑے وڈے نے, چرچ بڑے بڑے وڈے نے, تے شکر گزاری کوئی نہیں, ایماندار ایک بھی نہیں. تے پھر انہاں وڈے چرچاں دا کی فائدہ؟ چند لوگ چھوٹا گلا ہو. نبی کہتا ہے بار بار کلام میں کیوں لکھا گیا ہے اے چھوٹے گلے مت ڈال, کیونکہ میرے باپ کو پسند ہے کہ بادشاہی تجھے دے. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں, میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پالوس اور سیلاس قید خانہ کے اندر کس وجہ سے گئے تھے؟ کسی کو پتہ ہے؟ جب ان کو قید خانہ کے اندر بند کر دیا گیا, ان کے پاؤں جو ہے پھونک دیے گئے کاٹ کے اندر, ٹھیک ہے, تو لکھا ہے انہوں نے ایک غیب دان بدرو تھی جو ان کے پیچھے چلا رہی تھی, کیا ایک خدا کے بندوں, یہ خدا کے بندے ہیں, خدا کی تعلیم دیتے ہیں. پالوس نے جھڑکا اور بدرو اس میں سے نکل گئی. اور جن کا یہ کاروبار تھا, جو اپنا روزگار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, روپیہ پیسہ اکٹھا ہوتا ہے, ہم کھا رہے ہیں, انہوں نے ان پر کیس کر دیا اور انہیں جیل خانہ کے اندر بند کروا دیا. میں چند ایک شارٹ باتیں بتا رہا ہوں, تو سنیں. پھر آدھی رات کا وقت ہے, مجھے بتائیں بائبل میں سے کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ پلوسا پیچھے بڑھا گیا سی انہوں دیکھا پلوسا کوئی رشتہ دار گیا کہ جیل خانہ چ بند ہے, میں نے چھڑا کے لیا مادر اسی آنے ساری تو پہنچ ہی بڑی ہے. ملک کا جڑا وزیر اعظم ہے نا وہ تک میری پہنچ تو بڑا فخر محسوس کر رہے ہیں. تھوڑی دیر پہلے سیاست کی گل ہو رہی, ساری دنیا کی سیاست میں کوئی تعلق نہیں. سارے کو خبر ہی ہے کہ دوجی آئی کو یہ خبر جیڑی ہے نا یہ تمہیں سامان سے لے جائے, ٹھیک ہے. شیر کے بچے تو دھوکے ہو سکتے ہیں, جڑا مرضی وزیر اعظم آ جائے سانو کوئی وہ مفاد نہیں. ہم خدا کے لوگ ہیں, ہم یہاں پر عارضی ہیں, ہم چند دنوں کے لیے اس زمین پر ہیں, لیکن یہ خدا کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم زندگیوں کو بچائیں, زندگیوں کو جیتیں. تو پھر یہاں پر دیکھ لیں پالوس اور سیلاس آدھی رات جو ہے ہو چکی ہے, ان کو بیند مارے گئے ہیں, انہیں پیٹا گیا ہے, انہیں اسی طرح زدکوب کیا گیا ہے, ٹھٹھوں میں اڑایا گیا ہے. کہ پھر شکر گزاری کا ٹائم جنہوں ماریا ہوئے چنڈا نا بینتانا سڑک دے وچ کھلار کے دنیا تماشا ویکھ رہی ہے. بڑے بڑے پادری بنے سن, ویکھے ہن کی اثر ہویا, پچھوں کئی پادری بھی یہ گل کریں یہاں کا یہ علاج ہونا چاہیے. لیکن یہ خدا کا ایک منصوبہ, خدا اس عمل تک جانے دیتا ہے. خدا نے ابراہیم کو وہاں تک جانے دیا, جب اس نے چھری پکڑ لی چلانے والا تھا, خدا نے روک لیا. خدا چیک کرتا ہے, جانے دیتا ہے اس حد تک کہ یہ بندہ میرا واقعہ ہی شکر گزار ہے, یہ واقعہ ہی میری شکر گزاری کرتا ہے. تو پھر دیکھیں کہ کس طرح پالوس اور سیلاس کدا نمبر ملایا. اسی ساری رات نمبر ملائی رکھتے ہیں, کاکا جی نہیں ختم گلا تو میرے کو سیدھی سچیاں نے ویلو پائی ہاتھ تک, جی جھوٹی ہوئی تو غصے نہ ویلا, گل سچی ہے, اندروں ہاسا ہے. کاکا جی نہیں ختم ہوں سارے ساری رات گلا ہی مکدیا. مجھے تو کوئی 5 منٹ فون کر لے تو میں گھر میں تجھی کروں, تو جی کوئی خدا کا خاتم کر لے تو پھر بھاوے میں 4 گھنٹے فلانے نہ گل کر لو, میں حال چال پوچھ لیا, پر ٹھیک ہے ہوں تھی کرو, میرے کو اتنا ٹائم نہیں سر کپانا رہنا, ٹھیک ہے. تو پھر سن لیں, آج جب کسی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو فوراً کسی نہ کسی سیاسی بندے کا فون کھانے میں پہلے پہنچ جاتا ہے, یہ میرا بندہ ہے, ذرا سوچ کے انہوں ہاتھ لانا ہی, نہیں تو تبادلہ ہو جائے گا, یہ اتوں نظر بھی نہیں آئے گا. تھانے جب کوئی ایم این اے بنتا نا تو پہلے ہی وہ متایا ہوں نے یہ گل نہیں ہم جیسے. تو آدھی رات کا وقت ہے, کیا یہ شکر گزاری کا ماحول ہے؟
انہیں مارا گیا, انہیں پیٹا گیا ہے, وہ اس قدر اذیت کے اندر ہیں, ان کے پاؤں کاٹ کے اندر ٹھونکے گئے ہیں, اور وہ پھر بھی آدھی رات کے وقت اس کا نمبر ڈائل کر رہے ہیں. اسی کی کر دیں آدھی رات بھی ہو جائے نا, کہ اجے بھی یہی گلاں بھی لگے ہوئے ہیں, اجے پیکج ہے, پیکج کتنی دیر بعد ختم ہو جاتا ہے. میں سننا چاہنا آ جڑے بھائی پیکج لاندے نے, بھੈਣਾਂ پیکج لاندیاں نے, کنی دیر تک ختم ہو جاتا ہے؟ مہینے کا ہوتا ہے, ہفتے کا بھی ہوتا ہے, ایسی بات ہے. وہ لیکن یہ والا پیکج لگا لیں اور جو کبھی ختم نہ ہوگا. آدھی رات کے وقت انہوں نے قید خانہ سے کال بنا دی ہے آسمان پر, اور زمین اور جو ہے اس قید خانہ کو اس کال نے ہلا کر رکھ دیا ہے. دروازے کھل گئے ہیں, بیڑیاں کھل گئی ہیں, اور قید خانہ کی نیب ہل گئی ہے. پتا چلیا جی کہ انہوں کا کال پیکج پیچھے چل رہا ہے, انج کا پیکج لا لو جہاں کبھی ختم ہی نہیں ہوئے گا. تے اج کسی سیاسی بندے کے ایم نے نمبر دے دینا تے اسی کھمتے ہی نہیں کھلوندے ہیں. اور میری تے بڑی خاص گل ہے, میں فون کرا دے چکے نا, تے جدوں مصیبت بن دی وہ آندا کو گھر ہی کون تے نمبر ڈائل کرو تے کر دے اوپا بھرا. ایسی بات. لیکن انہوں نے خدا نے انہوں نے چھڈیا. ساڈا خدا جیلاں دے وچ, ساڈیاں خوشیاں دے وچ, ساڈیاں غمیاں دے وچ, ہر حال میں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. وہ ہمیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. وہ قید خانہ کے اندر ہے. میں نے ایک دفعہ میسج دے کر چیز پر دیا تھا, وہ یوٹیوب کے اوپر ہے, کہ کسی کا اگر کوئی رشتے دار چھٹیاں رہتا ہے نا, جنہوں نے اسی خانہ بدوش کہنے ہیں, لوگ شرماندے ہیں, کہنے کہ میری تو بڑی پرسنالٹی ہے, میرا ایڈا اچھا کار ہے, کی کہاں گا میرا ماما یا چاچا اتنے چھٹی چ رہیں گے, جب جاؤں گے نا رات کو چھپ کے جاؤں گے, میرا کوئی دیکھ نہ لو کہ میری پرسنالٹی نہ خراب ہو جائے. میں کیا ابراہم دا خدا کتنے رہتا خیمے, وہ بندے نو ویکھدا, گھراں نو نہیں جے ویکھدا, وہ محلہ نو نہیں جے ویکھدا, ٹھیک ہے, وہ بڑی بڑی منسٹری کو نہیں دیکھتا, وہ اپنے بندے کو دیکھتا ہے. اور اس کا ایک ہی ارادہ تھا, اور اس کی ایک ہی خواہش تھی جو خدا کے بندہ ابراہم کی تھی. میں کہا وہ نوکر تے پاویں ہو سکتا بنگلہ تو اٹھ کے اپنے ہون, پر وہ ساری زندگی خیمے چ رہے. تو خدا لکھا کہ خیموں میں پھرتا. تو اج اسی تھوڑے جہے ویلڈن ہوئیے نا, تو ساڈے تو مغروری بڑی آ جاتی ہے. کوئی ماڑا بندہ آ جائے نا گل کر پرا چھڈ کے کچھ من بھی نہ لے, ایویں گل ہے. اسی خدا دے شکر گزار ہیں, اسی تے نہ شکر. اور شکر کرو کہ تہاڈوں خدا نے دتا ہے تے تسی کسے نوں کچھ دے سکدے ہو. وہ ایسے قابل تہاڈوں خدا نے بنا دیتا ہے تے برکت خدا نے دے دیتی ہے. کہ خدا دے شاگرد جڑے سن ہمیشہ غریبی سن. یسوع نے اپنے شاگرداں لئی کتنا کچھ پیچھے چھڈ گیا. کوئی بنگلہ بنا کے دے دیا سی انہوں, کوئی پراڈو بھی دے دیا سی, یہ دے بیٹھ کے منادی پچھو کرنی ہے کہ تھوڑے کو جگاڑ کو نہیں. انہیں کیا سا تیری خاطر ہے, اب بیوی بچے بھی چھڈ چھڑے نے, اور 10 سال کی ملے گا. انہیں کیا اسرائیل کے 12 طبقہ دے جائے کہ تم کی کرو گے, 12 قبیلہ نا انصاف کرو گے. دیکھو پھر خدا آپ کو تخت پر بٹھاتا ہے کب؟ جب آپ شکر گزاری کرتے ہیں. جب انہوں نے نمبر ڈائل کیا تو پھر خدا نے آدھی رات کو آگے سے یہ بات نہیں دی کہ میں بڑا مصروف ہوں, دن چڑھے گا تو میں تھوڑی سنا گا نہیں. اسی وقت جواب دیا. جیل خانہ کے اندر وہ خدا کی عبادت کر رہے ہیں جو لوگ کہتے ہیں گھر کے اندر عبادت نہیں ہوتی. ذرا بائبل کو اٹھا کر دو. جن لوگوں کے لیے جواب ہے, جو لوگ کہتے ہیں جی پادری پروفیسر صاحب تو اپنے گھر کے اندر میٹنگز کرتے ہیں. میں اپن بھی میٹنگز کرتا ہوں. میں خالی گھر کے اندر ہی نہیں کرتا, سنڈے میٹنگ گھر کے اندر ہوتی ہے. اگر میں کوئی بڑی میٹنگ کروں تو میں باہر اوپن جو ہے چیئر لگا کر, کناتے لگا کر, شمیانے لگا کر ہم بڑی میٹنگ کرتے ہیں. اور روپیہ پیسہ جو خدا نے ہمیں دے رکھا ہے یہ ہمارا نہیں ہے, خدا ہمیں دیتا ہے, ہم خدا کے لیے خرچ کر دیتے ہیں, اپنی پاکٹ سے کرتے ہیں. کسی بھائی سے یہ نہیں کہتے میری مدد کر دو, کسی بھائی سے یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ مجھے دے. نو, یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں اپنے خدا کے لیے. اس کا اگر میرا خدا مجھے دے گا, یہ میں کسی دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا. خدا انسان کے دل پر نگاہ کرتا ہے. اور پھر یہاں پر دیکھیں, آدھی رات کو جب زلزلہ آ جاتا ہے
नींव हिल जाती है, बेड़ियां खुल जाती हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, तो बड़े सारे लोग भज भी जाते। केड़े लोग भज गए? तनजीबी लोग भज जाते, मिशनां दे लोग भज जाते, तुहानूं उत्थे छड्ड जांदे ने। ते जेड़े फिर बलीवर हुंदे ने उन्हें पता खुदा बचाने की कुदरत भी जाती है, और उससे सलास भजे ने। वो तलवार खींचता है दरोगा और अपने आप को मारने लगता है, पलूस कहता है और सलास अपने आप को नुकसान ना पहुंचा। पहले वो की सन उन्हां दी नज़र से उन्हां दा की बनया सी, साफ बनया सी, निगहबान सी, उन्हां दा हिफाजत करने वाला सी। ते जदों उन्हें कहा कि तू अपने आप नुकसान ना पहुँचा, सी तो इत्थे ही ना, ते अज जलजला पिछों हुंदा ते सारा घर ही भज जांदा, साडा मान कित्थे हुंदा? साडा पता है मान ही खाली साडा। वो फिर नबी तो कहते ढूंढने के लिए तो बड़े मान की जरूरत है। क्या जब मौत आएगी आपको भागने देगी? जब आपका मुकर्रर वक्त आ चुका है, आप एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। अगर आपने बचाना है तो वो आग की भट्टी में से आपको बचा सकता है। अगर वो बचाना चाहता है तो वो आपको जेल की सलाखों से भी बाहर निकाल लेता है। तो फिर आज देख लें उनकी शुक्रगुजारी को, कैसी शुक्रगुजारी थी जो उन्होंने की है कि आसमान से जो है उनकी कबूलियत का इशारा मिल गया। खुदा ने साबित कर दिया, मैं सुन रहा हूं, उन्हें साथ कर दिया कि फिर जेड़ा उन्होंने दरोगा निचारे सी वो की आंदा है, आए साहब वो साहब बन गए। पहला उन्होंने बने अंदर सजा दी जा रही, खूब उन्होंने मारिया पिटिया गया, ते खुदा ने मिंट जी उन्होंने साहब बना खुदा आए सब हुण दसो मैं की करा, वो मुजरम साहब बन गया। खुदा दे काम वेख लो, फिर जो तुम शुक्रगुजारी करोगे, जो पैकेज ला के रखोगे अद्धी रात में भी खुदा दे नाल, ते वो सुन दिया होएगा, फिर कोई भी गल तुहाडे लिए नामुमकिन नहीं, सब कुछ मुमकिन हो। तो फिर वो कहेगा आए साहबो बताओ, जैसा मैंने पहले कहा है भाइयों बताओ हम क्या करें। फिर वो कहेंगे कि आए साहबो मुझे बताओ मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। और अपनी अथॉरिटी होगी वो भी बदल गया। उन्हें कहा था पैकेज तगड़ा, इन्हों की वाकई भी खुदा जरा जी इबादत करते हैं छड़ाने की कुदरत रखते। उन्हें कहा मैं तो एवं उन्होंने मकसद है कि चंद पैसों के इतने रह के निगरान बनया, ठीक है कितने लै गया अद्धी रात को अपने घर मेहमान नवाजी, वो साहब बड़ी रिस्पैक्ट बड़ी इज्जत, ऐसी बात है। क्या तू और तेरा घराना ईमान लाए तो तेरा घराना क्या होगा? निजात पाएगा। और ना फिर टाइम नहीं देखिया उसे टाइम ही बर्बाद किस्मत कि असी अज वेखते रहे हैं भाई जी अजा ना ठीक नहीं जरा थोड़ी गर्मी है अजे नहीं, मैं बाद च तुहानूं दसांगा, ये फैसला ही नहीं कर पाएंगे। जो खुदा को देख लेते हैं, जो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, वो फिर इन चीज़ों को नहीं देखते। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ, सबसे पहले पाँव कहाँ पर गए? नहीं, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप बिलीवर लोग अजय हूँ भी इन्होंने दसिया, ठीक है। फिर देख ले, सबसे पहले पाँव धोने की जो रस्म थी किसने की है? अब्राहम। जब 3 शख्स आते हैं शुक्रगुजारी देखने, फिर उसकी दिल तो नहीं करता मैसेज में क्या खत्म कर, पर लगता है लोगों को चौड़ा नहीं भी भुख लगी हुई तू आनी है भी तो दूसरिया बादों में जाना पादरी को देखना, ये अज पादरी का काबू आ गए अगों ना बुलाए बोलो। सुने मेरी बात, कुछ लोग, एक हमारे चर्च के अंदर बहन आती थी, तो मैंने एक दिन में 1.5 घंटे का मैसेज दिया अपने चर्च के अंदर। तो एक संडे वो नहीं आई, हम उसके घर चले गए, मैं और ये बेटा रफान। तो जब हम वहाँ पर गए तो यानी पादरी जी थोड़ा तो मैसेज ही बड़ा वड्डा है नाल चर्च उत्थे जाने और 10 मिनट का पादरी कलाम सुनाता रहा, उन्हें घर आई जिधर मर्जी जाओ। अब मैं क्या सुन दुनिया के लोगों इतों तो परखिया जाता है, पहचानिया जाता। ये दुनिया के लोग ਜਿਹੜੇ खुदा के कलाम की भुख ਤੇ प्यास रखते हैं। असी जो खुदा नवी तौबा की सी ना,
سانو پتہ نہیں سی ہوندا بھی شام کدوں ہوئی ہے تے رات کدوں ہوئی ہے تے روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی. ساری ساری رات خادمہ دے کول بیٹھ کے کلامیاں گلاں سنیاں رہی اسی تے دن چڑھ جاندا سی سویرے اٹھ کے کماں نوں ٹر گئے. یہ ہوتی ہے خدا کی شکر گزاری کرنا. خدا ایسی شکر گزاری کو پسند کرتا ہے. اس پر بڑی حوالہ جات ہے. خدا کے فرشتے بڑی دفعہ جسمانی بدن کے اندر ظاہر ہوئے. سدوم اور مورا کے اندر جو 2 فرشتے گئے تھے وہ فرشتے تھے خدا باہر کھڑا تھا ابراہام کے پاس. اور یہ بات یاد رکھیں ابراہام بھی بہت خوش تھا. اس نے ان کی شکر گزاری کی ہے, اپنے گھر کے اندر اتارا ہے, بلایا ہے کہ اتنی دیر تک آپ جا نہیں سکتے جتنی دیر تک آپ کے لیے کھانا نہ بنایا جائے, آپ کو کھانا نہ کھلایا جائے. سب سے پہلے اس نے ان کے پاؤں دھوئے کہ پاؤں پر درد لگا. تو یہی بات یسوع مسیح نے شمعون فریسی سے کہ تو نے پاؤں دھونے کے لیے مجھے پانی نہ دیا. اب خدا یہ چاہتا ہے کہ بھائی نے جس طرح شکر گزاری کی یہ عبادت کی ہے, میں آپ سب سے ایک آپ کا خادم ہونے کے ناطے آپ کا چھوٹا بھائی بھی ہوں. یہ نہ سمجھے کہ پادری صاحب برے بچے مارے رہے, چلو بڑا سمجھ لینا, ٹھیک ہے, میں آپ کا بڑا بھائی ہوں, ٹھیک ہے. اور خدا کا خادم سمجھتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے, ہر روز خدا کی شکر گزاری کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ ہر روز خدا کی شکر گزاری کرنی ہے اور گزارنی ہے. خدا کے خادموں کو اپنے گھر کے اندر بلائیں. جتنی بیٹیاں بہنیں یہاں پر موجود ہیں, ہر روز خدا کے خادموں کو دعوت دیں کہ ہمارے گھر کے اندر آئیں, خدا کے کلام کو پیش کریں تاکہ ہم اپنے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور جب یسوع آئے تو ہم اسی طرح اس کی شکر گزاری کرتے ہوئے پائے. پتہ ہے یسوع مسیح آنے والے یہ کتنے لوگوں نے تیاری کی؟ سارے ہم سوچ گئے. اور شکر گزاری کرو گے تو اٹھائے جاؤ گے. شکر گزاری نہیں بھولنی اپنے خدا کی ہر ایک بات. حالات جیسے مرضی ہوں, بھاویں کوئی یسوع کی خاطر سانو ماردا ہوئے, برا بھلا کہندا ہوئے, لیکن تساں شکر گزاری خدا دے حضور گزاران دے. جہے تانوں گالاں کڈدے نے انہاں لئی برکت چاہیے, جہاں تانوں برا بھلا کہندے نے انہاں لئی برکت چاہیے. لیکن تساں جہاں کی یہ نہیں کہ چنڈ ماری تو تسی بھی مار دو, انہیں گال کڈی ہے تو میں بھی کڈی جاواں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ میں نے بہت سے ایسے خدام کو بھی دیکھا ہے اور میں بہت سی ایسی کلیسیاؤں کے اندر بھی جاتا ہوں جو کہ ان کے سامنے جنہوں نے توبہ کی ہوتی ہے, وہ بہنیں جب بگڑتی ہیں نا, ابلیس کے ہاتھ کے اندر آ جاتی ہیں, وہ پھر اتنی اتنی بری گالیاں دیتی ہیں, وہ بھول جاتی ہیں کہ میں ایک مسیحی. اے خدا کو بولنے والوں یاد رکھیے, یہ خدا آج آپ کو یاد دلا رہا ہے اپنے بتا کے. میں نے پڑھا ہے, یاد دلا. اگر یہ باتیں ہماری زندگیوں کے اندر ہیں تو ہم بچتے ہوئے ہیں, ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں, ہم خدا کے خون خریدے ہوئے لوگ ہیں. ہم عام لوگ نہیں ہیں, ہم بڑے خاص لوگ ہیں. خدا کا خون کوئی عام انہیں اپنے قیمتی لہو دینا تاکہ سیری شکر گزاری کریں. تو شکر گزاری ہمیشہ وہی گزران گا جہاں خدا دے جیون کو وہ دائیں بائیں نہیں جاتا, وہ ہر وقت خدا کی شکر گزاری کرتا ہے. سو اب خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے بھائی بشارت کے لیے, جس طرح اس نے یہ شکر گزاری کی عبادت کا ارینج کیا, خدا کے خادموں کو اپنے گھر کے اندر بلایا تاکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ شکر گزاری کی عبادت رکھی ہے, خدا اسے اپنی حضوری میں مقبول ٹھہرائے اور خدا ان زندگیوں کو برکت دے جنہوں نے آج خدا کے کلام کو سنا ہے. سو میں دعوت دیتا ہوں خدا کے خادم پاسٹر اکمل صاحب کو آج کے اس میسج کے لیے اور آج کی ساری میٹنگ کے لیے جو کہ یہاں پر گزرانی گئی ہے, خدا کے خادم پاسٹر اکمل صاحب جو ہے اس دعا کے اندر رہنمائی کریں. سارے بھن بھائی برکت پائی ہے, ٹھیک ہے. اور بھائی نے میسج وہ ڈگن والے کی گل کی. ایک بھائی ریز کی دعا کر رہے سن بھن آستر سے, وہ پیچھے پیچھے ڈگن لگی, کہ نہ ڈگنا نہیں ہے, یہ اسی ڈگن والے نہیں ہیں, اسی اٹھان والے. بھائی منصور نے اتنے پیچھے رینٹ سے رہ رہے ہیں. مریم دون چلے گئے ایک بندگی وہ بھی ڈگن والے سن. اتنے باقی لوگ ڈگتے ہیں دعا دے. وہ بندہ دعا کرتا بھائی منصور کو آ گیا, ہاتھ رکھ کے دعا کرنے لگا, ہوں ڈگے نا, وہ تھوڑا پیچھے تھوڑا ٹکنا شروع کر گیا. پھر پیچھے دوبارہ انہیں کیا بھائی گل سن, میں کوئی نہیں ڈگنا جنہ مرضی تو من پیچھے دے. مطلب یہ چیزیں سارا خدا ڈگ اٹھاتا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ انہیں
ابراہیم کی گل کی کہ پیر کتنے چکے میں دیکھا یہ گل لاہور بھائی صاحب نے دعوت دیتی اور انہیں کی کیا انہیں کہ جنہیں خاتم لائے نا اس تو پہلا کہ وہ شکرگزاری کرے وہ خاتم گھر آئے انہیں سارے جان تو پہلے ہی نا پانی کا انتظام کیا بالٹی پانی مگے اور چیئر رکھی ہوئی ہیں اس کے بعد پھر ٹاول کتنے گئے ان کے سب سے پہلے تک کیا کیونکہ میں یہ بائبل کی گل دسا ٹھیک ہے لگ رہا یہ فیصل بیٹے کیا فیصل بیٹے نے کیا پہلی بات کرائی اور یہ نمونہ سن بائبل جو بچا اور جدوں شمعون فریسی کے گھر خدا گئے اتنے شمعون فریسی نے یسوع نے نہیں کیتا حالانکہ باقی نہ کر رہا سی باقیاں دے پیر دھوਣ واسطے انہیں ایک بندہ مقرر کیتا سی اور بندہ کی کر رہا ہے جہاں بندہ آ رہا ہے پیر دھو رہا سی اور ایک میسیج بڑی پیاری گل ہے کہ یسوع نے اتنے گرد بھی پائی ہوئی سی کسی نے بدبو رہا سی مہمان سارے دینی سی اور انہوں نے واسطے کی کہ صاف پانی پہ ایک بول دیا پتیاں لا دے سٹیاں اور پانی خوشبودار بنیا وہ پیر دھوتے تو انہوں نے گردن صاف کی عطر لگایا گیا اور انہوں نے بڑی عزت طریقے نہ بٹھایا گیا اور جب خداوند آئے کہ وہ جب پیر دھونا بندہ سی نا خداوند کولوں گزر گئے انہیں نظر انداز کر چھڑیا انہیں ویکھیا ہی نہیں یسوع ایک سائڈ تے لا کے باری کو بہ گئے اور یہ بھن مریم نے ویکھیا یسوع نو کہ یسوع اتنے وے اور انہوں نے ویکھیا کہ باقی ہر بندہ جہاں وہ خوشبو آ رہی ہے بڑے واضح طریقے نہ بٹھایا گیا یسوع دے پیر لبڑے نے گردن دے پسینے بدبو آ رہی ہے اور 300 دینار انہیں جوڑ کے رکھا سی انہیں 300 دینار لیا اور جہی دکان دے انہوں نے کہا سب تو اچھا عطر بنو گے سب تو اچھا اور سب تو اچھا عطر لیا انہیں کدے واسطے یسوع واسطے دیکھو جدو اسی بھی خدا کو کوئی چیز دینے سب تو اچھی چیز دینی چاہیے اسی مانگنے اچھی ہیں نا سن دینی بھی اچھی ہوئی چاہیے پھر اس پہن نے آ کے دیکھو جو فریسی نے نہیں کیتا وہ اس پہن مدین کی پانی نہ نہیں آنسو نہ پیر دھوتے پھر اپنے والا نہ انہوں نے صاف کیتا پھر عطر خدان تے اڑے لیا اور پھر وہ پیر چومنا نہیں چھڈے فریسی ویکھ کے کہہ رہا اگر نبی ہوندا تینوں پتہ لگ جانا یہ کنج دی بیبی ہے اور اتنے یسوع مجسم کلام سے خدا دے کلام سے لکھا ہے کہ خدا کا کلام دودھ اتوا سے بڑھ کر تیز ہے وہ بند بند میں سے گزر جاتا ہے دل کے خیال و دل کی ارادوں کو جان لیتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہوندا تے جاندا تو اتنے تو کلام سی وہ کلام خدا ہے انہیں جان لیا انہیں پھر انہوں کیا شمعون میں تیرے گھر آیا تو پیر دھوਣ واسطے انہیں پانی نہیں دیتا اور جدن ابراہیم کر گیا خدا ابراہیم نے پیر دھوتے شمعون نے نہیں کیتا اور بھائی فیصل کر گئے انہیں یہ کیتا یعنی ایک میں دس رہا کہ ایک نمونہ ہے ساری کلیسیا سے کہ جو ایک چیزاں سی کرنے کے ایک کلام دے اس میں پورا کرنا یہ بڑی بابرکت گل کی ٹھیک ہے دوسرا کہ اتنے بندے تے ہلیمی پائی جائے گی بندہ آکڑ خان نہیں ہے تو میں پیر دھواں یسوع نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک نمونہ دیتا ہے جس طرح میں تمہیں کیا تسی آپس ایک دنیا کرو کیسے کرتے ہیں یہ کرنا چاہیے خدا بھائی برکت دے اور ابراہیم ٹچ کی جگہ میں تھوڑا دسیا اس گل یہ اہم چیزاں ضروری ہوتی ہیں دعا کے سارے کا ابراہیم اسحاق اسرائیل کے خدا ہم دل کی گہرائی سے تیری شکرگزاری کرتے ہیں آج شام کے لیے خداوند اتنا بھائی بشارت کے دل میں رکھا اس بات کو کہ وہ خداوند تیری حضور میں شکرگزاری پیش کرے خداوند جس بات کو اس نے شکرگزاری پیش کی ہے خداوند اس کو مقبول ٹھہرا اس کے بدلہ میں خدا بھائی کو برکت دے اس سے گرانے کو برکت دے اور سلام دے اس وقت میں تیرے خادم بندہ کے دعا کرتا ہوں خداوند جس نے خدا تیرے لوگوں کے سامنے تیرے کلام کی منادی کی ہے اپنے خادم بندہ کو اور بڑی برکت دے اور آگے بڑھا خداوند تاکہ بہتوں کے لیے خداوند یہ نجات کا باعث بن سکے لوگوں کو تیرے قریب لا سکے میرے خداوند اور تیری سچائی کو بیان کرتا رہے میرے خدا اس کی بیوی پر اس کی اولاد پر تیری برکت چاہتے ہیں خداوند
ملک پر بھی ہم تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، ان تمام بھائی بہنوں پر بھی ہم تیرا ہاتھ چاہتے ہیں، اور بھائی کیمرہ مین پر بھی ہم تیرا ہاتھ چاہتے ہیں خداوند۔ او خدا یسوع مسیح کے نام میں پاک خدا، اگرچہ اس جماعت میں کوئی بھی پریشان، مایوس، غمزدہ یا کسی طرح کی بیماری میں مبتلا ہے تو اس پر میں تیرا فضل مانگتا ہوں، تیرا فضل ہر ایک کے لیے کافی ہے میرے خداوند۔ اے میرے خدا پر رحم کرے خدا، گھر کے اندر خداوند بھائی بشال کے پوتے نمان کے لیے دعا کرتے ہیں خدا، اس کی ساری کمزوری بیماری کو ختم کر رہا ہے خدا۔ تو جلال کا بادشاہ ہے، تو جنگ میں زوراور ہے، تو شفا کا منبع ہے، تو معجزات کا خدا ہے، تو آگ کی تیزی کو بجاتا ہے، تو شیروں کے منہ بند کرتا ہے۔ اور جب تیرے بندے آدھی رات کو دعا کر رہے تھے، گیت گا رہے تھے تو نے دشمن کو پاک شرمندہ کیا، اور تو نے وہاں اپنی موجودگی کو ظاہر کر کے خداوند قید خانہ کی بنیادیں ہلا ڈالی، وہاں پہ لوگوں کو کیسے باہر نکالا خداوند۔ تو عظیم ہے، جہاں تیرے بندوں کا وہاں پر جانا اس میں تیرا ایک مقصد تھا خداوند، کہ تو وہاں دروگے اور اس کی فیملی کی نجات کے لیے اپنے بندوں کو مصیبت میں سے گزار کر اس طریقہ سے دروگوں کے گھر کو نجات بخشے خداوند۔ وہ یہ تیرے طریقے ہیں، تو عجیب خدا ہے، تیرے کام عجیب، نرالے، انوکھے اور انسان کی عقل سمجھ سے بالا تر ہے خداوند۔ تیری شکر گزاری کرتے ہیں میرے خدا، ارشاد کیا کی شکر گزاری کے مقبول ٹھہرا، اپنے بھائی کو برکت دے، اور بھائی ارشاد پر بھی تیرا ہاتھ چاہتے ہیں خداوند، اس کی حسرت کی پرابلم یسوع کے نام سے ختم کر دے، جدا ہو سنبھال، پھر ملنے کا فضل دے، جو ان عزیزوں کے لیے خوراک تیار کی گئی خوراک، اس خوراک پر تیرا ہاتھ مانگتے ہیں، کھانے پینے سے جو قوت ملے اپنے جلال میں صرف کرنے کا فضل دے، یسوع مسیح کے نام سے۔